السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. محترم حضرات، ہم بدعت پر گفتگو کر رہے تھے، لیکن 2-3 دن ہم چاہ رہے ہیں قربانی پر بات کر لیں، تو ہم 3 یا 4 پروگرام اس پر کریں گے. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح بات کہلائے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، غور سے سنیے گا یہ باتیں، ورنہ یہ باؤنسر جائیں گے. بہت اہم باتیں ہیں. یہ ہمارا جو جسم ہے نا، اس میں جو مین چیز ہے وہ ہمارا برین ہے، دماغ ہے ہمارا. یہ جو پوری عبادت ہے آپ کی، اس عبادت کا دو حصہ ہے، 2 پارٹ ہے. عبادت کی بہت شکلیں ہیں. تو سب سے پہلے برین کا کام اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے. جتنی چیز پر آپ ایمان لاتے ہیں اس میں کوئی بھی عمل نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ٹھیک ہے. آپ جب اللہ پر ایمان لائے ہیں تو یہ جو باڈی کے پارٹس ہیں وہ برین اس کو گائیڈ کرے گا کہ اگر تم نے ایمان لایا ہے تو تم کو کرنا کیا ہے. تو پورا جو بدن ہے وہ 2 حصوں پہ ڈیوائڈ ہے. ایک ہے برین، ایک پارٹ آف دا باڈی ہے. تو مین چیز کیا ہے؟ ایمان لانا ہے. ایمان آپ جس چیز کو بھی کہیں، ایمان اللہ پر ہے، ایمان فرشتے پر ہے، ایمان کتاب پر ہے، ایمان آخرت پر ہے. وہ جو ہمارے پاس پلرز آف ایمان ہیں، ایک ہے پلرز آف اسلام، ایک ہے پلرز آف ایمان. تو ان سب کا تعلق ہمارے دماغ سے ہے. وہ دماغ ایمان لاتا ہے. قرآن مجید کی زبان میں وہ جہاں جہاں بھی قرآن مجید ایمان کا ذکر کرتا ہے، فوراً وہ کہتا ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی برین کا کام ہو گیا. پھر کہتا ہے وہ عاملوا الصالحات، اور نیکی کی. تو پتہ چلا کہ اب جو پارٹ ہیں باڈی کے وہ نیکی کرنا ہے. ان دونوں کا نام ہی کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھے میری؟ اچھا، اب عبادت میں جہاں ایک عبادت یہ ہے کہ ہم روزہ کرتے ہیں، نماز کرتے ہیں. عبادت میں 2 چیز مشکل ترین ہیں. ایک ہے کہ آدمی کو ایسی عبادت بتائی جائے جس میں اس کو جان لگانی پڑے. یہ مشکل ترین عبادت ہے. اور چونکہ انسان کو پیسے سے بڑی محبت ہے تو مال لگانا ہے. یہ جو آپ روزہ نماز کرتے ہیں، یہ تو اگر ایک ہیبیچول ہو جائیں تو آسان ہو جاتی ہے. ایک آدمی کو صبح اٹھنے کی عادت پڑ گئی ہے. آپ تو مسلمان ہیں، لنگایت ہیں، برہمن ہیں، 4 بجے اٹھنے کے عادی ہیں، ڈیلی اٹھتے ہیں. نہ ان کے سامنے کوئی آخرت ہے نہ کچھ، اس کے باوجود انہوں نے اپنی ہیبٹ بنا لی ہے. تو اس میں 2 چیزیں مشکل ترین ہیں. کون سی چیز؟ ایک تو جان لگانے کی جب بات آئے گی تو مشکل بات ہو جائے گی، اور دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے؟ مال لگانے کی بات ہے. تو اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہماری کمزوریاں جانتا ہے. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ان دونوں کا سودا کیا. کس کا؟ جو مشکل ترین ہے. اس نے کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یہ جو 2 چیز تمہارے لیے مشکل ترین ہے، ہم پہلے اس کو کیا کرتے ہیں؟ خرید لیتے ہیں، اور خریدنے کے بعد اس کے بدلے میں ہم تم کو جنت دیتے ہیں. تو اصل جو پرابلم تھی وہ اللہ نے سالو کر دیا کہ یہ دونوں چیزیں تم کو بڑی محبوب ہیں اور جنت جانا بھی چاہتے ہو. لہذا محبوب چیز کو جب تم قربان کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے. اب اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں
وہ ساری کی ساری آپ کے بدن سے ہیں. آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں, سب اس برین نے جو ایمان لایا ہے اس کے تحت ہمارے پارٹ آف دا باڈی ایکٹنگ کرتے رہتے ہیں. اس عبادت میں ایک ہی بات, اب عبادت کے بہت سے طریقے ہیں, تو قربانی ایک عبادت مانی گئی ہے. اتفاق ایسا ہے کہ حسن اتفاق ہے, اتفاق نہیں حسن اتفاق ہے کہ ہر مذہب میں قربانی ہے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے پاس قربانی نہیں ہو. وہ مذہب جو مذہب آسمانی ہے. مذہب کی بھی دو قسم ہے دنیا میں. کتنے قسم ہے؟ دو قسم ہے. ایک کریٹڈ بائی ہیومن بینگ ہے, آدمی نے مذہب بنایا ہے, جیسے آپ کا جین مذہب ہے, بدھ مذہب ہے, سکھ مذہب ہے. ان سب کو کسی دماغ نے بنایا ہے. یہ نہیں کہتے کبھی بھی کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ اوپر سے آئی ہے. لیکن بقیہ بہت سارے ہندو مذہب کی بھی جو پرانے لوگ ہیں وہ اپنی وید کو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ انسانی کتاب ہے. اسی لیے کبھی بھی آپ وید اٹھا کر کے دیکھیں گے تو رائٹر کا نام نہیں لکھا رہتا اس میں. قرآن کریم میں جیسے آپ کو نہیں لکھا رہتا کہ یہ کتاب ریٹن بائی کس کی ہے, کیونکہ یہ ریٹن بائی کس کی ہے؟ اللہ کی ریٹن ہے. ایسے ہی ہندو مذہب بھی اپنے آپ کو یہی کہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی جو کتاب ہے وہ اوپر سے آئی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں بہت موڈیفیکیشن ہو چکا ہے. تو دو طرح کے مذاہب ہیں. جتنے مذہب بھی آسمانی ہوں گے, قرآن کیوں ہمارا یہ یقین ہے, یہ سب قرآن مجید کے حق ہونے کی دلیل ہے. وہ کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ, جتنی بھی دنیا میں کمیونٹیز امت پائی جاتی ہیں, جعلنا منسکن, ہم نے ان کے لیے قربانی رکھی ہے. قربانی لیذکر اسم اللہ, تاکہ وہ اللہ کے نام پر اس کو ذکر کر کے اس قربانی کو پیش کرے. لہذا قربانی ایک عبادت ہے. قربانی ایک کیا ہے؟ عبادت. ہر مذہب میں قربانی ہے. اسلام چونکہ دنیا کا آخری مذہب تھا, کیا تھا؟ آخری مذہب. اس کے بعد اب جتنے مذہب بھی کوئی بولے سب جھوٹے, سب جھوٹے. اس کے پہلے کے تو ہو سکتا ہم کو تحقیق نہ ہو کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے, لیکن اس کے بعد تو اب کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. اب جتنے مذہب بھی دنیا میں اگر کوئی بھی کریٹ کرتا ہے سارے کے سارے جھوٹے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوگا, ہمارے بعد لوگ آئیں گے اور مذہب کو کریٹ کریں گے, اپنے آپ کو بولیں گے بھائی ہم نبی ہیں. آپ نے فرمایا ثلاثون کذابون دجالون, کہ ایسے ایسے دجال, ایسے ایسے جھوٹے آئیں گے جو اپنے مذہب کو پیش کریں گے. لیکن تم کو میں بتا رہا ہوں کہ میں آخری نبی ہوں. یہی وجہ ہے کہ ہر, بہت غور سے سنیے گا باتوں کو, ہر مذہب کے وقت میں جو نبی آتا ہے اس کے بعد والے اس کتاب کو گڑبڑ کرتے ہیں. جب گڑبڑ کرتے ہیں تو دوسری کتاب آ کر اس پہلے والے گڑبڑ کو بتاتی ہے, یہاں تم نے چیٹنگ کی ہے. تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے کتاب چینج ہوتی ہے. اب یقینی بات ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اس کتاب کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ بھئی اس میں کہاں کہاں چینجنگ ہوئی ہے, تو دوسرا نبی آ جاتا ہے. تو اس مذہب کو جب اس نے آخری قرار دیا تو اس سے پہلے پریکاشن لیا گیا. وہ پریکاشن کیا ہے کہ کتاب بدل نہیں سکتے آپ. قرآن مجید کو اس نے سب سے پہلے کیا کیا کہ اس کتاب کو بدلا نہیں جا سکتا, تم چاہے جتنی کوشش کر ڈالو. قرآن مجید نے اس کتاب کی دعوت اور محنت تو ہمارے دل میں رکھی, لیکن یہ نہیں رکھا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت تم کرنا. وہ کہتا میں حفاظت کروں گا, تم اس کے بارے میں چھوڑ دو. جب کتاب نہیں چینج ہوگی لہذا اب نبی آ کر ہی کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا وہ. بھائی اگر آپ نے طے کر لیا مجھے کتاب نہیں ماننی, نیا نبی بھی آ کر ہی بولے گا بھائی کتاب تو موجود ہے. لہذا یہ آخری مذہب ہے. تو جتنے مذہب دنیا میں آسمانی ہیں ان کے یہاں قربانی ایک عبادت ہے. کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. ہم جو بات آپ کو آج بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ مذہب آیا, آخری مذہب ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو یہ اسلام پرانا, لیکن اس میں تین چیزیں ہوتی رہیں. نمبر ایک, کچھ چیزیں ایڈ ہوتی رہیں, جڑتی رہیں.
کچھ لوگوں نے اپنی ضرورت کے تحت ریڈیوس کر دیا، کچھ چیزوں کو کیا کر دیا، مکس اپ کر دیا. یہ تین چیزیں ہر مذہب میں ہوتی رہی. لہذا ہمارے نبی نے آ کر کے جو بڑا کام کیا وہ ان مذہب کے وہی باتیں، بہت کم باتوں میں اختلاف ہے. نماز وہاں بھی ہے، نماز یہاں بھی ہے، روزہ وہاں بھی ہے، روزہ یہاں بھی ہے، قربانی وہاں بھی ہے، قربانی یہاں بھی ہے. آپ پلرس آف عبادت دیکھیں گے تو سب میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے، سب میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کو ویریفیکیشن کیا. ایڈ کیا ہوا ہے، ریڈیوس کیا ہوا ہے، تم نے اس کو مکس اپ کر کے برباد کتنا کیا ہے. لہذا ایک بہترین قسم کا فلٹر کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا. تینوں کام کیا. عبادت میں اتنا کنفیوژن تھا کہ لوگ دن بھر کھڑے رہنے کا نام عبادت. حضور نے فرمایا یہ عبادت نہیں ہے، اس کا نام عبادت نہیں ہے. بدن کو ستانے کا نام عبادت نہیں ہے. لوگ عبادت سمجھتے تھے دنیا کو چھوڑ کر پہاڑوں میں بیٹھ جاؤ. حضور نے فرمایا یہ بھی عبادت نہیں ہے. تو جتنی گڑبڑی انہوں نے کی، تو کبھی ہم آپ کو موقع رہے گا تو آپ کو بتائیں گے کتنا ماڈیفیکیشن کس انداز میں اللہ کے رسول نے کیا. تو جتنی گڑبڑی انہوں نے کی تھی وہ ساری گڑبڑی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلٹر کر کے پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا. اب اس میں کوئی فلٹر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں سے قربانی میں بھی آپ نے کیا کیا، فلٹر کیا. اب سب سے پہلا سوال اس میں جو ہم آپ کو بات کرنا چاہ رہے وہ یہ ہے کہ آخر کسی کی جان لینا قربانی کیوں ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. حالانکہ ہر مذہب میں ہے. ہم کو اپنی جان دینا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو اللہ نے مانگا، ہم نے اپنی جان اللہ کے راستے میں لگا دی. لیکن یہ کہ ہم ذبح کریں اس جانور کو، تڑپے وہ جانور اور ثواب ہم کو ملے اور وہ عبادت کی کیٹیگری میں داخل کیا جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بات سمجھے میری کہ نہیں سمجھے؟ اچھا دیکھیں، پروردگار عالم ہر مذہب میں، چونکہ اب یہ قربانی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر امت میں قربانی ایز اے عبادت موجود ہے، تو ہر مذہب کو جو آزمایا جاتا ہے ان کے لوگوں کو پہلے ایک اصول بنا دی جاتی، پالیسی بنائی جاتی ہر مذہب کی. ہمارے یہاں بھی پالیسی ہے کہ اللہ کہتا ہے مجھے توحید پسند ہے. کیا پسند ہے؟ توحید. اچھا، نمبر 2 کہتا ہے کہ عبادت نام ہے اطاعت کا. آپ اوبیڈینسی جتنا کریں گے پروردگار عالم کی اتنا بڑے آپ عبادت گزار بن جائیں گے. کوئی کام بھی جب تک اطاعت کے تحت نہیں ہوگا تب تک اوبیڈینسی نہیں کہلائے گا. دنیا اسی میں کنفیوز ہوئی ہے. اس نے سمجھا ہے عبادت نام ہے بھوکے رہنے کا، عبادت نام ہے بدن کے ستانے کا. نہیں، عبادت نام ہے اطاعت الہی کا. اب اللہ نے ایک پالیسی بنائی ہمارے لیے، ہم اب بات کر اپنے لیے، اپنی اس امت کے لیے. اللہ نے پالیسی بنائی کہ دیکھو توحید مجھے بہت پسند ہے، توحید کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا ورنہ ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ اینٹی توحید، اس کی سب سے بڑی پالیسی سارے کے لیے رہتی ہے، ساروں کے لیے رہتی ہے کہ توحید کے خلاف نہیں کرنا. بقیہ سارے گناہ کو ہم اگنور کر سکتے ہیں، معاف کر سکتے. توحید کے خلاف اینٹی شرک ہے، ہم نہیں معاف کریں گے. اب اس نے ایک تو ہماری پوری تربیت کر دیا کہ صاحب توحید توحید توحید. اب آ کر کے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر یہ اصول کی پالیسی پر عمل ہے یا اس کو اس کے اینٹی ہم کہیں طلب کریں تو یہ کرتا کام کی نہیں کرتا ہے. اگر اپنی عقل کے تحت جا رہا ہوگا تو کہے جب اللہ بولتا ہے کہ طواف کرو بیت اللہ کا، اب ہمارا دماغ گھومتا ہے کیا جناب اتنی توحید کی بات کی گئی تھی کہ کسی جگہ کی عبادت میں کوئی بھی مندر، کوئی بھی جگہ کا طواف کرنا جائز نہیں ہے. اب ہمارا دماغ، اگر ہم اپنے دماغ کے فالوور ہوں گے تو ہم طواف سے انکار کر دیں گے. جناب یہ اینٹی توحید ہے. اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا ایک طریقہ ہے اپنی پالیسی کے خلاف کہیں ایک جگہ کام کروانا. پالیسی کیا ہے؟ صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کے لیے عبادت کرنا. وہ عمارت کا طواف کرنا یہ عقل کے خلاف ہے
پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ عقل کے خلاف میری بات مانتا ہے یا عقل کا تابع ہے. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ اس نے کہا آپ بندوں پر رحم کرو, جانور پر رحم کرو. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ رحم کی ان سے ہم نے اپیل کی ہے, یہ بڑے ہی شفقت والے ہو گئے, میں کہہ رہا ہوں اس کو ذبح کرو. اب وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ اپنی اس پالیسی کے تحت ہے یا میری بات مانتا ہے. اب وہاں پر جب آپ بات مانیں گے, یہ گویا ٹیسٹ ہے آپ کے اس پالیسی کے خلاف جو خود اس نے بنائی ہے. اس لیے ہر مذہب میں قربانی رکھی گئی. ایک مثال دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ ایاز جو ہے وہ محمود کا نوکر ہے. محمود بہت مشہور محمود غزنوی. تو ایاز کو محمود بہت چاہتا تھا. تو منسٹر لوگوں کو بڑی جلس ہوتی تھی کہ یہ محمود پوسٹ کے لحاظ سے یہ غلام ہے, لیکن محمود سے ایاز کا اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے, تو وزیر لوگ پسند نہیں کرتے تھے. تو ایک دن پرائم منسٹر نے کہا محمود کی کہ کیا چکر ہے کہ آپ محمود یہ ایاز کو اتنا چاہتے ہیں. اس نے کہا بتا دیں گے کسی وقت. تو ایک دن جو ہے اس نے پرائم منسٹر نے کہا کہ چابی لو, اور وہاں پر ایک ہیرا رکھا ہے بڑا قیمتی, اٹھا کے لے کر کے آؤ, لے کر آئے, کیا کلاڑا لاؤ اور اس کو توڑ دو. پرائم منسٹر نے کہا کہ سر اتنا قیمتی ہے. انہوں نے کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں توڑ دو. انہوں نے کہا بہت سوچ سمجھ گئی کہ کچھ پرابلم ہے, ٹینشن ہے گھریلو, یہ وہ, تیار نہیں توڑا. ایاز کو بلایا, کہا یار یہ ہیرا معلوم ہے تم کو, کہاں ہے, کہا اس کو توڑ دو. اس نے اٹھایا, پٹک توڑ دیا 1 منٹ کے اندر. جب توڑ دیا تو پرائم منسٹر نے بڑا ڈانٹا اس کو, ایاز کو, کہ تم نے کیا کیا. تو اس نے کہا کہ تم نے بادشاہ کا دل توڑا, میں نے ہیرا توڑا. یہ بتاؤ توڑا کس نے بڑا کام. بادشاہ نے کہا عقل میں نہیں آ رہی تھی بات, لیکن تم نے بادشاہ کا دل توڑا نا. تم نے اپنی عقل کو اوبیڈینسی کے اوپر رکھا, ہم نے اوبیڈینسی کو عقل کے نیچے رکھا. تو بادشاہ نے کہا اس وجہ سے میں محمود کو ایاز کو پسند کرتا ہوں. تو یہ چیز ہے قربانی. ہم بھی جانتے ہیں ہم کو رحم کرنا چاہیے, بڑی رحم کی بات ہے, لیکن جس نے رحم کی اپیل کی ہے وہ کہہ رہا ہے توڑو ہیرے کو. اب توڑنا ہی رحم ہے. بات سمجھے میری. تو پروردگار عالم نے ساری قوم کو قربانی کی عبادت اس لیے قرار دیا کہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اطاعت ان کے اوپر غالب ہے یا عقل غالب ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جب گیا تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ کہہ رہا ہے کہ عقل کہہ رہی ہے کہ نہیں کودو, توبہ کر لو, معافی مانگ لو, نمرود کے ساتھ سرنڈر ہو جاؤ. عشق الہی کہہ رہا کود پر. اگر اللہ یہی چاہ رہا ہے کہ ابراہیم کود جائے, وہ خوش ہوگا اوپر والا, کود پر, تو عشق کود پڑا, عقل پیچھے رہ گئی. ایسے ہی اللہ سے جب عشق ہو جائے گا تو آپ آگے ہو جائیں گے اور ساری عقل کیا ہو جائے گی, پیچھے ہو جائے گی. اگر عشق الہی ہے وہ کہہ رہا قربانی کرو, آپ رحم ہونا بھی چاہیے, ایسا نہیں ہے. اور ایک آدمی پالے گا 10-12 سال اگر اپنے جانور کو, اس کو محبت آئے گی, آنسو بھی گر سکتا ہے, لیکن جس طریقے سے ایاز نے ہیرے کو توڑا اور دل کو رکھا, ایسے بھی آپ کو کیا کرنا ہے, ہیرا توڑنا ہے, دل رکھنا ہے. بھائی بات ابھی سمجھا پایا؟ اچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ میں نے ایک بات اور کہی نا کہ سارے چیزوں کو ماڈیفائی کیا, قربانی ہر جگہ موجود تھی. دوسری وجہ کیا ہے, اسلام کا ایک چیلنج یہ بھی ہے, یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اسلام کا ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ جتنے مذاہب آسمان کے پائے جاتے ہیں ان میں جو جو عبادت کا طریقہ ہے وہ سارا طریقہ اسلام میں رکھا گیا ہے ماڈیفائی کرنے کے بعد. ورنہ وہ ہم کو تانا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہم بھی آسمانی مذہب ہے, ہمارے پاس تو عبادت کا یہ طریقہ ہے, تم کو اس کا ادا پتہ ہی نہیں ہے. لہذا کوئی چیز اللہ نے مسلمانوں کو اس سے ادا ہی نہیں کی, بلکہ ایسا کیا, ساری طیب علیہ رحمہ کہتے ہیں ایسا کیا کہ ان لوگوں کے پاس عبادت کا ایک جٹ تھا, ہمارے پاس عبادت کا کیا ہو گیا, کمپلیٹ ایک سسٹم ہو گیا.
مثال کے طور پر عیسائی عبادت کرتے ہیں نماز رکوع کی شکل میں، بقیہ کچھ بھی نہیں، قیام نہیں ہے، تشہد نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے۔ یہودی کرتے ہیں سجدے کی شکل میں تو ان کو رکوع نصیب نہیں ہے۔ ہندو زیادہ تر قیام کرتے ہیں، اب دیکھا دیکھی سجدہ بھی کرنے لگے، ورنہ ان کے یہاں اصل قیام ہی ہے۔ سب کو ایک ایک پارٹ ہم کو کمپلیٹ عبادت عنایت کر دی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ماڈیفیکیشن کیا قربانی میں؟ یہودیوں کے ہاں قربانی یہ تھا کہ ذبح کرنا ہے اور گوشت کو آگ میں جلا دینا ہے۔ آدم کے بیٹے نے قربانی کی، سامنے رکھ دینا ہے، ان کا یہ ہے کہ آسمان سے آگ اترے گی، آگ کھا جائے گی تو سمجھ جاؤ قربانی قبول ہے۔ وہ گوشت ایسے یہودیوں کے ہاں قربانی یہ ہے کہ جلا دینا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں ابھی درگا پوجا آ رہی، آج ہی درگا پوجا ہے، ہمارے اوپر جو اعتراض ہے رحم کا اور کاٹتے ہیں، آسام میں اور اڑیسہ میں مندروں پر بیل چڑھتے ہیں، بیل کاٹے جاتے ہیں۔ آج کلکتہ میں ہزاروں بکرے کاٹ دیے جائیں گے۔ تو کسی بھی مذہب میں قربانی کو نکال سکتے نہیں آپ، قربانی ہر مذہب میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول عرب کیا کرتے تھے؟ کاٹتے تھے لے جا کر بت کے سامنے، اور خون اور گوشت اٹھا کر کے بیت اللہ کی دیوار میں اور بتوں پر لگاتے تھے کہ یہ گوشت ہم گوشت نہیں کھا سکتے۔ ایسے سب کو ماڈیفائی کر کے آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی عبادت کو رکھا، کرنا بھی ہے، فائدہ بھی پلٹ کرانا ہے۔ آپ نے قربانی کر دیا، گوشت کون کھاتا ہے؟ ہم ہی کھاتے ہیں۔ زکات جب آپ دیتے ہیں تو پیسہ آپ کی پاکٹ سے نکلتا ہے اور دوسرے کی جیب میں کیا ہوتا ہے؟ چلا جاتا ہے، آپ کو اس پیسے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ قربانی ایسی عبادت ہے، قربانی بھی کرنا ہے اور فائدہ خود ہی اٹھانا بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ماڈیفیکیشن کیا اس امت کے لیے، کیونکہ سارے لوگ گوشت کو کیا کرتے تھے؟ برباد کرتے تھے، چاہے وہ چیل کوا کو کھلاتے تھے، بعض لوگ آگ میں ڈال دیتے تھے، بعض لوگ سوکھا رکھتے تھے، ساری چیزیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ماڈیفائی کر کے فلٹر شکر میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ زندگی نہیں تو کم اس کے آگے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔